ضیاء الحق کے پورے دور پر سوویت روس کے ایک خفیہ آپریشن کی گہری چھاپ رہی ہے۔ اس آپریشن کو اسٹارم 333 کہا جاتا ہے۔ 27 دسمبر 1979 کو روسی کمانڈوز نے افغان صدر کو ان کے محل میں قتل کر دیا اور افغانستان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دی۔ صرف 43 منٹ پر مشتمل اس آپریشن نے افغان جنگ کی بنیاد رکھی، وہ جنگ جو 10 سال تک انسانی المیوں کو جنم دیتی رہی اور 12 لاکھ انسان اس کا ایندھن بن گئے۔ اس جنگ میں ایک سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دوسری طرف امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ سوویت روس اور افغانستان میں ہونے والی تبدیلیاں جنرل ضیاء بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے سوویت روس افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان کے راستے گوادر کے بندرگاہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ گرم پانی تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس دور میں بھارت اور روس جنگی اتحادی تھے، اس لیے جنرل ضیاء کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بھارت اور روس کی حامی حکومت افغانستان میں پاکستان کے لیے مستقل خطرہ ہوگی۔ اس وقت امریکہ کا بھی یہی مفاد تھا کہ سوویت روس کو افغانستان میں روک کر اور جنگ میں الجھا کر کمزور کیا جائے۔ چنانچہ امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا اور سعودیہ عرب کی مدد سے مجاہدین تیار کرنا شروع کر دیے۔ سعودیہ عرب اور امریکہ اس جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کر رہے تھے، جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک سے لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ جنرل ضیاء، امریکہ اور سعودیہ عرب سوویت روس کو افغانستان میں نیست و نابود کرنے کے لیے ایک جان ہو گئے، لیکن اس وقت پاکستان پر امریکی پابندیاں عائد تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر سے اسلحہ اور ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے سوویت روس سے جنگ کے بدلے میں پاکستان کو $40 کروڑ امداد کی پیشکش کی۔ اس موقع پر جنرل ضیاء الحق نے ایک مشہور فقرہ کہا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس ہی رکھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر جمی کارٹر کے مونگ پھلی کے فارم تھے۔ اس گہرے طنز پر میڈیا نے مرچ مسالہ لگا کر شہرت دی۔ مونگ پھلی کے باغات والا یہ صدر 1981 میں چلا گیا اور ایک بزنس مین کا بیٹا رونالڈ ریگن امریکہ کا صدر بنا۔ صدر ریگن ایک سیلز مین کے بیٹے تھے اور انہیں ڈیل کرنا خوب آتا تھا۔ انہوں نے امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے کے لیے پاکستان کی طرف خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پاکستان کے لیے $3 ارب 20 کروڑ امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا۔ معاشی پابندیاں ختم کر دی گئی۔ پاکستان کو جدید ترین اور نہ ہارنے والے F-16 فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ انہی F-16 کے بدولت پاک فضائیہ کئی سال تک انڈیا ایئر فورس پر برتری حاصل رہی۔ امریکہ سے دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 34 F-16 اور پاک بحریہ کے لیے ہارپون میزائل خریدے۔ ضیاء الحق کی خواہش اور مطالبے پر امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو بھی نظر انداز کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے افغان جنگ کے دوران ایٹمی پروگرام کو خفیہ طریقے سے مکمل کیا اور کولڈ اٹامک ٹیسٹ بھی کیا، یعنی بم چلائے بغیر ٹیکنالوجی کی مدد سے ایٹمی ہتھیاروں کی جانچ کر لی گئی۔ اس دوران امریکی کانگریس نے کئی بار پاکستانی جوہری پروگرام پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے کانگریس مین چارلی جیسے دوستوں کی مدد سے ان کوششوں کو ناکام بناتے رہے۔ امریکہ اور سعودیہ عرب نے مل کر 10 برس تک $60 کروڑ سالانہ مجاہدین کو فراہم کیے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودیہ عرب نے یہ ذمہ داری لے رکھی تھی کہ وہ ہر امریکی ڈالر کے بدلے $1 مجاہدین کے امداد کے لیے خرچ کرے گا۔ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے نتیجے میں پاکستان کو دوسرے یورپی ممالک سے بھی اسلحہ ملنے لگا۔ ان میں فرانس سے جدید طیارہ شکن میزائل مسٹرال اور کروٹیل بھی ملے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی افغان مجاہدین کی تربیت کر رہی تھی، تو دوسری طرف سعودی امداد سے ایک نیٹ ورک بھی پھیلایا جا رہا تھا تاکہ مجاہدین کی مستقل سپلائی برقرار رکھی جا سکے۔ اسامہ بن لادن بھی اسی دور میں افغانستان پہنچے۔ اس سب کے باوجود افغانستان میں روس کو ہرانا مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ روس کی فضائی طاقت کو افغان مجاہدین شکست نہیں دے پا رہے تھے۔ ایسے میں امریکہ نے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جو اپنی مثال آگ تھی۔ یہ ہتھیار کیا تھا اور روس کی شکست میں کیا کردار ادا کیا تھا، بلکہ پاکستان میں بھی اس ہتھیار نے کس انتشار کو جنم دیا، اس کہانی کی تفصیل اگلی قسط میں دیکھیے۔
ہمارے چینل سے اپڈیٹ رہنے کے لیے تاریخ ضرور بدلے گی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہاں اور کمنٹ ضرور کیجئے۔